الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقال تعالى في موضع آخر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت فرمائی، موجودہ زمانے کے حالات کے پیش نظر آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو تلاوت کیا گیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اپنے دین کے اعتبار سے اور اپنے ایمان کے اعتبار سے کتنے مضبوط ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس وقت کے اندر عالمی اعتبار سے جو امت مسلمہ کے اوپر حالات ہیں اور جن پریشانیوں اور مشکلات اور جن مسائل سے امت مسلمہ گزر رہی ہیں، شاید اس سے پہلے وہ مسائل اتنے پیش آئے ہو، اور یہ ساری باطل محنتیں اور باطل کوششیں اور باطل طاقتیں یہ حالات اس لیے بنا رہے ہیں اور پیدا کر رہے ہیں تاکہ ایمان والوں کا ایمان جڑ سے ختم ہو جائے، ایمان والوں کا ایمان جڑ سے ختم ہو جائے اور کفر اور شرک کے لیے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے اور ہمارے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، یعنی کہ ہماری زبان میں کہ ہم ہتھیار ڈال دے۔ اس لیے عالمی اعتبار سے چاروں طرف امت مسلمہ کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات میں جب کہ مسائل دن بدن بڑھ رہے ہو، ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو دوسرا مسئلہ اس سے بڑھ چڑھ کر کے آ جاتا ہے، جیسے کہ ابھی SRI کا چل رہا ہے تو اس کے بعد دوسرے مسائل بھی آنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے دھارمک جتنے استھل ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہیں، قبرستان ہیں، درگاہیں ہیں، مدرسے ہیں کہ جن کا رجسٹریشن پہلے سے موجود ہیں، لیکن
دوبارہ اپڈیٹ کرنے کے لیے امید پروٹوکول کے ذریعے سے رجسٹریشن کروایا جا رہا ہے کہ بھئی دوبارہ اپنا رجسٹریشن کراؤ، ورنہ یہ تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، پھر یہ سزا ہوگی، اور پھر یہ آپ کو دنڈ بھرنا پڑے گا۔ یہ امت مسلمہ کے اوپر الگ الگ مسائل تھوپے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ابھی اپنی مسجد ہے صالح مسجد، ہمارے متولی حضرات چند دنوں سے اس کے پیچھے پڑے تھے۔ پہلے سے ہماری مسجد کا رجسٹریشن ہے وقف کے اندر، لیکن یہ دوسرا مسئلہ آیا امید پروٹوکول کا، تو اس کے لیے بہت سارے ڈاکیومنٹ جمع کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ساری چیزوں کو لے کر کے کبھی اس آفس پر جانا، کبھی اس آفس پر جانا، اور کبھی یہ کاغذ لاؤ، کبھی یہ کاغذ لاؤ۔ لیکن الحمدللہ گزشتہ کل ہماری مسجد کا کام بھی مکمل ہو گیا۔ امید پروٹوکول کے اندر کل آن لائن اس کو دوبارہ رجسٹر کرا دیا گیا، اور اللہ نے عافیت کے ساتھ کے اندر یہ کام پورا کرا دیا۔ تو ایسے مسائل دن بدن آتے ہیں، اور خصوصاً مسلمانوں پر، ایمان والوں کے اوپر، کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور ایسے حالات میں، ایسی پریشانیوں کے اندر مسلمان دو گروہ کے اندر تقسیم ہو جاتا ہے، دو جماعتوں کے اندر مسلمان تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک تو وہ گروہ کہ جو اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، چاہے جیسے بھی حالات آ جائے، جیسی بھی تکلیف آ جائے، جیسی بھی پریشانی آ جائے باطل کی طرف سے، لیکن ہم دین سے منہ موڑنے والے نہیں ہیں، ایمان کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، کلمے کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، کلمے کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ایک گروہ، تو ایک جماعت تو ایمان پر ثابت قدم رہتی ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو باطل کے سامنے جھکا دیتا ہے، کہ وہ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے، کہ ہمیں امن ملنا چاہیے، ہمیں سکون ملنا چاہیے، ہماری حفاظت ہونی چاہیے، پھر ایمان کا بھی سودا کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ایمان کا بھی سودا کرنا پڑے اور اپنے ایمان کو بیچنا پڑے، تو اس کے لیے بھی ایک گروہ تیار ہو جاتا ہے، منافقت میں پڑ جاتا ہے، کہ ان کی طرف بھی جاتے ہیں تو اس طرف بجاتے ہیں، اور ایمان والوں کے پاس میں آتے ہیں تو ایمان والوں کے ساتھ میں رہ کر کے بجاتے ہیں، دونوں طرف۔ اس کو منافق کہا جاتا ہے، منافق کہا جاتا ہے۔ تو دوسرا گروہ کہ وہ اپنے آپ کو باطل کے سامنے جھکا دیتا ہے، اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیتا ہے کہ تم جیسے کہو گے ویسے ہم، حالانکہ ہمارا ایمان اتنا سستا نہیں ہے، اور ہمارا ایمان اتنا نکما نہیں ہے کہ ہم باطل کی ہاں میں ہاں ملا کر کے اپنے ایمان کو بیچ دے اور کفر شرک کے اندر مبتلا ہو جائے۔ چاہے بڑے سے بڑے مظالم دنیا میں پیدا ہو جائے، ظلم آ جائے، لیکن کبھی بھی ہم ظالم کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ تم اگر ظالم کی طرف جھک گئے اور ان کے پاس میں بیٹھ گئے تو پھر تمہیں جہنم کی آگ پکڑے گی۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ہاں، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ تو دو جماعتیں بن جاتی ہیں، حالانکہ حق ہیں، اور حق ہی کامیاب ہوگا دنیا میں، حق جو ہے وہی کامیاب ہوگا،
غلط ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، اور جب حق آئے گا، دین آئے گا تو باطل چورے چورا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ ظالمین ہرگز کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر مسلمان سوچتا ہے کہ کون سا راستہ اپنی حفاظت کا اختیار کیا جائے، اپنی پناہ کا کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ کمزور ایمان والے کمزور سہارے تلاش کرتے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، ان کے سامنے جھکیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے کمزور سہارے اور ٹیکے ہیں، یہ ٹیکے کام آنے والے نہیں ہیں، اور یہ ٹیکے ہمارے کام بنانے والے نہیں ہیں۔ تو ایسے وقت کے اندر مسلمان جب حالات ہوتے ہیں تو تین غلط پناہ کو اختیار کرتا ہے، تین غلط پناہ کو اختیار کرتا ہے۔ پہلی غلط پناہ کیا کہ وہ جیسے اپنے طور و طریق کی طرف جھکاتے ہیں اس طرف جھک جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، حالانکہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، حالانکہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو ایک طرح کا کفر ہے اور ایک طرح کا نفاق ہے کہ منافق آدمی جو ہیں یہ کافر سے بھی بدتر ہیں، کافر سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ کافر کھلم کھلا حق کی مخالفت کرتا ہے، دین کی مخالفت کرتا ہے، اور منافق چھپے طور پر دین کی آڑ کے اندر دین کو نقصان پہنچاتا ہے، منافق چھپے طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق کو جہنم کے سب سے نچلے حصے کے اندر ڈالا جائے گا، نچلے حصے کے اندر منافق کو، اس لیے کہ یہ کافر سے بھی بدتر کام کر رہا ہے، کافر سے بھی بدتر کام کر رہا ہے۔ تو یہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، اور اس میں امن ملنے والا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ میں رہ کر کے اپنا کام بنا لوں، اپنی حفاظت کر لوں، اپنے دین کو بچا لوں۔ تو یہ کوئی مضبوط پناہ گاہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اس کو نہ ادھر سے فائدہ ہوگا اور نہ ادھر سے فائدہ ہوگا، ایمان والوں پر سے بھی بھروسہ ہٹ جائے گا اور کافروں پر سے بھی اس کا بھروسہ ہٹ جائے گا۔ اور آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، ایمان والا منافق بن کر کے اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور منافق کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، بلکہ منافق خود اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے، خود اپنے آپ کو منافق دھوکے کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے پناہ گاہ ملنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز کہ ایمان والا پناہ گاہ کس چیز کو تلاش کرتا ہے کہ ایسے حالات کے اندر پناہ گاہ جو ہمیں ملنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر کے دنیا میں مبتلا ہو جائے، دنیا کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یہ تو ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا، بس اپنی لائف بناؤ، اپنا کیریئر بناؤ، اپنے بچوں کو سیٹ کرو، اپنی کمپنی چلو رکھو، اور اسی طریقے سے اپنی کھیتی کرتے رہو، اپنے کاروبار کو کرتے رہو، اپنے کاروبار کو کرتے رہو۔ اس طریقے سے ایمان والا
اپنی پناہ گاہ کو دنیا کے اندر ملوث ہو کر کے اور مست ہو کر کے یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر مجھے سکون مل جائے گا اور میری حفاظت ہو جائے گی۔ دنیا میں یہ تو حالات چلتے رہتے ہیں اور مظالم چلتے رہتے ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اور آدمی دنیا کے اندر ملوث ہو کر کے دین سے، ایمان سے، نماز سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تباہی ہے، یہ بہت بڑی تباہی ہے کہ آدمی اس میں مست ہو جائے۔ ایک پناہ گاہ کے کافروں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، دوسری پناہ گاہ کہ منافقت کا کام اختیار کرو، منافق بن جاؤ، اور تیسری پناہ گاہ کہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر ملوث کر دو اور دین کو ایک طرف کر دو، تو پھر ہماری زندگی بن جائے گی۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین سے ہٹ کر کے اگر دنیا کے اندر مست ہو گئے اور اپنی ترقی کے اندر لگے رہے تو یہ دین کے بغیر دنیا تمہیں ہرگز کامیابی نہیں دلائے گی، بلکہ تمہیں ہلاکت کے اندر ڈال دے گی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت ساری فتوحات ہوئی اور کامیابی ملی تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دلوں کے اندر یہ بات آئی کہ بہت ساری ہمیں کامیابی مل گئی، ہم جنگوں کو فتح کر چکے ہیں، تو اب دنیا میں ملوث ہو جائے اور اب دنیا کی اپنی ترقی کرتے رہے اور اس میں لگے رہے، اس میں محنت کرتے رہے، قربانی دیتے رہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا اور قرآن کریم کی آیت اتری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے رہو، محنت کرتے رہو، قربانی دیتے رہو، مجاہدہ کرتے رہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ تو آدمی الگ الگ سہارے تلاش کرتا ہے حالات کے اندر کہ ہم کافروں کی بات کو مان لیں گے، غیروں کی بات کو، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا کہ ہم ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں گے، دونوں طرف کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور تیسرا کہ بس اپنی دنیا کی فکر کرتے رہو، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو چھوڑ دو تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ غلط پناہ گاہ ہیں، تینوں پناہ گاہ یہ غلط ہیں، اس میں آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو شرمندہ ہونے کا وقت آئے گا، افسوس کا وقت آئے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو ضائع اور بیکار کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اصل جو پناہ گاہ ہیں، اصل جو حفاظت ہیں وہ ایمان کی حفاظت ہیں، اور وہ پناہ گاہ ایمان کی حفاظت کے بغیر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ساتھ میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ساتھ میں ایمان کے ساتھ میں ظلم کو داخل نہیں کیا، تو یہی لوگ امن والے ہیں۔ اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے موقع کے اوپر قرآن کریم کی ان آیتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور کامیابی کی اور ترقی کی جو راہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ناکام ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ سارے کاموں کو بنانے والا اور بگاڑنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی پناہ گاہ یہ ہے کہ ایمان والا اپنے دین پر جمے، اپنے ایمان کے اوپر جمے، یہی سب سے بڑی پناہ گاہ ہے۔ اس لیے دین کو اپنے گلے سے لگائیں گے، اللہ دنیا کے سارے مسائل کو آسان کر دیں گے، ساری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ اس لیے دین کی محنت کرائی جاتی ہے، اجتماعات رکھے جاتے ہیں تاکہ امت کے اندر دین زندہ ہو، بے دینی ختم ہو، اور امت کے اندر امن و امان قائم ہو، اور امت کے اندر سے جہالت ختم ہو،
اور حق کا بول بالا ہو اور ایمان والا کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارے اس کا طریقہ اور سلیقہ سامنے آئے، اس کے لیے اجتماعات رکھے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ضلع کے اندر بھی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ 21، 22، 23 دسمبر کو چاخوا کے اندر پورے ضلع کے اعتبار سے اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ ابھی 15 دن کی دیر ہے، لیکن اس وقت سے ابھی سے اس کی فکر میں لگے، اس کی محنت کے اندر لگے کہ آنے والا اجتماع کیسے کامیاب ہو اور لوگ راہ خدا میں دین کی محنت کرنے والے زیادہ سے زیادہ کیسے بنے اور ہمارے یہاں پر آنے والے اللہ والوں کا سفر کیسے کامیاب ہو اور ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ کیسے لگے، اس کے لیے ابھی سے اس کی محنت اور ابھی سے اس کی کامیابی کے لیے دعا اور ابھی سے اپنے پاس میں رہنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کی دعوت چلائے کہ 3 دن کا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ 3 دن کے لیے اپنے کاروبار کو فارغ کرنا ہے اور اجتماع کے اندر بزرگوں کی باتوں کو، اللہ والوں کی باتوں کو سننا ہے۔ ابھی سے ہم دعوت چلائیں گے تو جتنا مجمع اجتماع کے اندر پہنچے گا ان تمام کے اندر ہمارا حصہ لگ جائے گا اور جتنی خیر وجود میں آئے گی اس میں بھی ہمارا حصہ لگ جائے گا۔ ہمارے نامہ اعمال کے اندر ایک بہت بڑا حصہ اس دین کی محنت کا لگ جائے گا۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام گھروں کے اندر ہم اپنی مستورات سے بھی کہیں کہ اجتماع کی کامیابی کے لیے دعا کرے اور ہو سکے یاسین شریف پڑھ کر کے دعا کرے، روزہ رکھ کر کے دعا کرے، اس لیے کہ اجتماع سال میں ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے، بڑی محنتوں کے بعد میں ہوتا ہے، قربانیوں کے بعد میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے مہینوں پہلے زمین کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اجتماع سے پہلے کئی دنوں پہلے وہاں پر سارا انتظام کیا جاتا ہے، اس کے بعد کے اندر اجتماع ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی 2 ہفتے ہمارے پاس میں ہیں، تو یہ 2 ہفتے کے اندر ہر گھر کے اوپر ہماری دعوت پہنچ جائے اور ہم خود بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم آنے والے اجتماع کو کامیاب بنائیں گے اور اس کی فکر کریں گے اور اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں سے لوگوں کو راہ خدا کے اندر دین سیکھنے کے لیے اور امت تک دین پہنچانے کے لیے اپنے گھروں کے اندر سے ہمارے گھر والوں کی ترتیب بنائیں گے تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستی کے اندر، ہمارے شہر کے اندر اور پورے عالم کے اندر دین کا اور حق کا اور کلمے کا بول بالا ہو اور بے دینی ختم ہو۔ اس لیے اس کی خاص طور پر فکر کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔